Termination of contractual agreements and its consequences. Termination agreements کے عام طور پہ تب ہوتے ہیں اگر پارٹیز ایکسپیرینس نہ ہو، ان کو فورن ٹریڈ کا ایکسپیرینس نہ ہو، ان کو یا ایکسپیرینس جو ہے وہ محدود ہو، اور زیادہ تر اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایگریمنٹس اور کانٹریکٹس جو ہیں وہ لکھے ہی نہیں گئے. لیکن سم ٹائمز جب آپ نے ایگریمنٹس لکھے ہیں اور اس کو باقاعدہ سائن کیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی ان سرٹن سچویشن ٹرمینیشن پاسبل ہوتی ہے. ٹرمینیشن کی ایک پاسبلٹی تو ایکسپائری آف ٹائم بھی ہو سکتی ہے کہ 5 سال کے لیے ایگریمنٹ تھا، وہ ختم ہو گیا، بوتھ پارٹیز یا ون آف دا پارٹی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اس کو رینیو کیا جائے. لیکن ٹرمینیشن کی اور سچویشنز یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ ٹرمینیشن کسی خاص وجہ سے ہوا ہو، مثلا کوئی بریچ آف ایگریمنٹ ہو یا کوئی کانفلکٹ آ گیا ہو، یا جو کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ جیسے جو اس کے اوپر گائیڈنس دے رہا ہے ون آف دا پارٹی جو ہے وہ اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار نہ ہو. تو ان سچویشنز میں اگر تو جو ایکسپورٹر ہے اگر وہ اس ایگریمنٹ کو توڑا ہے یا ارلی اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے تو ان دیٹ کیس ہی might have to pay certain compensation as maybe the agreement is suggesting. کانٹریکٹ میں اگر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ارلی اگر توڑنا چاہے یا ایکسپورٹر جو ہے he wants to come out of the agreement earlier than the contract is suggesting، تو پھر اس صورت میں وہ کیا کمپنسیشن پے کرے گا. تو اگر اس کے مطابق ہے تو فائن، اگر نہیں تو پھر ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. ڈسپیوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ جو امپورٹر ہے ہی میں سو دا ایکسپورٹر اگر وہ سپلائی سے فار ایگزامپل انکار کر دیتا ہے، اگر وہ امپورٹر کے ساتھ کسی اور کو بھی سپلائی فار ایگزامپل شروع کر دیتا ہے، پروڈکٹس کی جو سپلائی ہے وہ ڈیفیکٹیو ہو جاتی ہے، یا پروڈکٹ جیسے ایگری کیا تھا اس کے مطابق سپلائی نہیں کی جاتی، کئی معاملات آ سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرمینیشن میں چلا جائے. اگر تو ٹرمینیشن جو ہے یہ میوچل ایگریمنٹ سے نہیں ہو رہی تو پھر اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو it might have to be brought into the court of law. اب اس کے بارے میں بھی جو ایگریمنٹس ہیں سم ٹائمز آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ ان کیس آف ڈسپیوٹس ان کانفلکٹ جو کورٹ آف لا جو ہے وہ ہم کون سے استعمال کریں گے، کیا ایکسپورٹر کنٹری کا کورٹ یا امپورٹر کنٹری کا کورٹ. تو وٹ ایور اٹ از گائیڈنگ آن. تو اس کے علاوہ جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو دیر آر لاٹ آف ایکسپینڈیچرس، وہ ٹرانسپورٹیشن ریلیٹڈ بھی ہوں گے اور وہ لیگل ایکسپینڈیچرز بھی ہوں گے. سو اگین وی ہیو ٹو ریفر کہ ہو از ٹو پے دیز چارجز. جو لیگل چارجز ہیں وہ کس نے پے کرنے ہیں، کیا وہ ایکسپورٹر پے کرے گا اگر وہ ٹرمینیٹ کر رہا ہے، یا جو پارٹی سو کرے گی وہ پے کرے گی. تو یہ بھی امپورٹنٹ ڈائمینشنز ہیں which needs to be discussed in the agreements as well. And in some cases we also mention that in case of conflict, in case of disputes, in case when there is clash of interest, would we always go to the court of law? Would we seek the guidance from the contract? Or we could also involve arbitration. Arbitration سے مراد یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی کوئی ایسا فرم، کمپنی، آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن جس میں دونوں کا کانفیڈنس ہو، دونوں امپورٹر اور ایکسپورٹر، تو اس کو ہم آربیٹریٹر بنا لیتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم دونوں پارٹیز کی بات سنتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. اس کو کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے دونوں پارٹیز کا، اور دونوں پارٹیز
یہ طے کرتی ہیں کہ جو آربیٹریٹر ڈیسائیڈ کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے. اب یہ آربیٹریٹر کون ہوگا؟ کیا اس ملک کی کوئی لیٹس سے کہ امپورٹر کی یا ایکسپورٹر کی ملک کی کوئی یا ان کے شہر کی کوئی چیمبر آف کامرس ہو سکتی ہے، یا ایکسپورٹر کی جو گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جیسے TTAP ہے، that could also work as a arbitrator, but that also needs to be mentioned in the agreement so that in case of dispute اس کو ریزالو کرنے کے لیے ہم ان میں سے چوائس کر سکیں کہ کیا ہم نے کورٹ آف لاء میں جانا ہے یا آربیٹریشن میں جانا ہے.